أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر مت کھاؤ مگر یہ کہ تجارت سے ہو اور ایسی تجارت جو باہمی رضامندی کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ سورہ نساء کی بہت اہم ترین آیت ہے جس میں دو بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے کی آیات میں یتیموں کا تذکرہ، میراث کا تذکرہ، کون سی عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا تذکرہ، پھر کون سی عورتوں سے نکاح حلال ہے ان کا تذکرہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا، وہ غلط راستے کی طرف جا سکتا ہے تو اللہ نے اس کی کمزوری کا خیال رکھتے ہوئے جو فطرت کے اندر اللہ نے اس کے اندر خواہش رکھی ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے نکاح جیسا اہم معاملہ اس امت کو بھی عطا کیا۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ دنیا میں نکاح نہیں کر سکتے، نہیں، بلکہ وہ تقاضا پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس کا نظام بھی بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر مت کھاؤ۔ قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے لا تأکلوا، مت کھاؤ، تو کسی کا مال زبردستی لے کر کے استعمال کرنا یہ بھی کھانے کے اندر آ گیا، کیونکہ عرف اور محاورے کے اندر یہی بولا جاتا ہے جب کوئی کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرتا ہے چاہے وہ کھانے کی چیز کیوں نہ ہو مگر یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے فلاں کا مال کھایا، حالانکہ وہ تو پہننے کے کپڑے تھے، وہ تو استعمال کرنے کے لیے پیسے تھے، وہ تو غلہ اگانے کے لیے زمین تھی یا مکان رہنے کے لیے اوپن پلاٹ تھا، مگر اس کو کہتے ہیں کہ وہ ناحق نے اس کا حق کھایا۔ یہ لا تاکلوا اس سے یہ نہ سمجھے کہ صرف دوسروں کی کھانے کی چیزیں مت کھاؤ، اس میں ساری چیزیں آ گئی جو غصب کر کے لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر وضاحت فرمائی گئی، قرآن کی بہت مختصر آیت ہے لیکن اس میں ساری تفصیلات احادیث کے اندر موجود۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ آپس میں اپنے مال کو بھی ناحق طور پر مت کھاؤ، دوسرے کا مال تو ناحق طور پر کھانا یہ تو حرام ہے ہی، اپنا مال بھی ناحق طور پر نہیں کھانا چاہیے۔ اپنا مال ناحق طور پر کیسے کھائے گا؟ جن چیزوں میں اللہ نے استعمال کرنے سے منع کیا ہے مال کا، ان چیزوں میں مال کا استعمال کرنا یہ ناحق اپنے مال کا استعمال ہے اور ناحق اس مال کو کھا جانا اور اس کو ختم کرنا۔ یا یہ کہ جس جگہ پر جتنا خرچ ہو سکتا ہے اور اس سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے اس سے زیادہ مال کا استعمال جس کو ہم اسراف کہتے ہیں یہ ہے اپنے مال کو ناحق طور پر کھا جانا، یہ بھی جائز ہے۔ بھئی ہماری ضرورت اگر شادی ایک ضرورت ہے 50,000 یا 1,00,000 کے اندر ہماری شادی پوری ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے مال کا اتنا غلط استعمال کر رہے ہیں کہ صرف پکانے کے لیے 10 کھانے بنائے جاتے ہیں چکھنے کے لیے اور اس میں 15,000-20,000 30,000 روپے اسی میں چلے جاتے ہیں، یہ ہے اسراف۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی۔ تو اسراف کرنا چاہے وہ اپنے مال کا ہی کیوں نہ ہو، اپنے مال کو ناحق طور پر کھانا ہے اور یہ جائز نہیں۔ آگے فرمایا ناحق طور پر مت کھاؤ۔ ناحق طور پر کی تفصیل خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پر، کسی کا مال چوری کر کے مت لو، کسی کا مال غصب کر کے مت لو، کسی کا مال لوٹ کر کے مت لو، کسی کا مال اس کے خلاف غلط مقدمہ میں اس کو پھنسا کر اس کو ہرا کر مجبور کر کے اس کا مال مت لو۔ کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہے، معمولی اجرت پر وہ کام ہو سکتا ہے، بھاری بھرکم ٹیبل کے نیچے سے رشوت دے کر کے کسی کا حق مت کھاؤ۔ کسی کا مال کب استعمال کر سکتے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً،
ہاں البتہ تجارت سے جو مال تم نے دوسرے کا لیا ہے، اور یہ ایسی تجارت جس میں دونوں کی رضامندی ہو. اب یہ کبھی تجارت ایک آدمی پیسے دے رہا ہے، دوسرا آدمی مال دے رہا ہے، اس کو بھی کہیں گے تجارت. تجارت کے عموم میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ایک انسان اپنی محنت پیش کرتا ہے اور پھر اس کے معاوضے میں اپنی تنخواہ لیتا ہے، تو یہ بھی دوسرے کا حق جو لے رہا ہے، یہ بھی تجارت کے عموم میں داخل ہے، یہ بھی جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، یا رسول اللہ، معاش کا سب سے بہترین ذریعہ، پاکیزہ انکم کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا، یہ سب سے پاکیزہ اور حلال پیسہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تجارت حلال کمائی میں سب سے بہترین کمائی کا ذریعہ ہے. یہ تجارت مال میں برکت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. شرط یہ ہے کہ جو اس کے اصول و ضوابط قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، تجارت کے موقع پر اس کا خیال رکھا جائے. آج خرید و فروخت تو ہو رہی ہے، مگر وہ سارے احکام قرآن اور احادیث کے اندر ہیں، مارکیٹ میں ایک بھی حکم نہیں. ایک شخص نے کوئی عیبدار چیز کسی کو پہنا دی، وہ قیمت دے کر کے بیچارہ چلا گیا، گھر میں جانے کے بعد وہ چیز دیکھی تو عیب ہے، اب وہ آ کر کے واپس کرنا چاہتا ہے. اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے، مگر یہ چیز پہلے سے ہی بورڈ لگا ہوا ہے، بیچا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. یہ کون سی تجارت ہے؟ اگر ایک چیز آپ بیچ رہے ہیں، اس کے جو اوصاف آپ جانتے ہیں اور اس سے زیادہ بڑھا کر کے آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف فضائل بھی بیان فرمائے، التاجر الصدوق، امانت دار تاجر، سچ بولنے والا تاجر، کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہو. کل قیامت کے دن شہداء اور صدیقین کے ساتھ ان کی صفوں میں وہ کھڑا ہو. معمولی بات نہیں ہے اپنی تجارت کے اندر اپنی زبان کو جھوٹ سے بچانا، بہت مشکل کام ہے. اس لیے تو کہا درجہ کہاں کا مل رہا ہے، انبیاء کی صفوں کا، شہداء کی صفوں کا، صدیقین کی صفوں کا. اللہ ایسی تجارت ہم سب کو نصیب فرمائے. باقی ہمیں اپنے مارکیٹ پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت، ایسی وجہ سے کہ ایسی خرید و فروخت ہو رہی ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، جس کا پورا اثر ہمارے بچوں پر پڑ رہا ہے. ہم چاہیں کہ حرام لقمہ پیٹ پہ جانے کے بعد پھر توبہ کر لیں، بہت ممکن ہے اللہ توبہ قبول کر لیں گے، مگر زہر کا جو قطرہ پیٹ پہ چلا گیا ہے قدرت معاف کر سکتی ہے، مگر زہر کا قطرہ معاف نہیں کر سکتا. جو حرام کا لقمہ، بگڑا ہوا لقمہ اندر گیا ہے، وہ اپنا اثر دکھاتا. تو تجارت بہت بڑی فضیلت کی بھی چیز ہے. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کل تاجروں کا حشر فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ ہوگا، مگر وہ تاجر جو اللہ سے ڈرا، جس نے اپنی تجارت میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا، وہ تاجر کل انبیاء کی صفوں میں شامل ہے. تو یہ تجارت اور بزنس یہ سب سے بہترین ذریعہ معاش، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن یہ تجارت بھی آپس دونوں کی رضامندی سے ہو. اگر تجارت ہو رہی ہے مگر آپس میں دونوں کی رضامندی نہیں ہے تو پھر دوسرے کا مال کھانا درست نہیں. اس کی کئی مثالیں مستثنا ہیں. ایک شخص جو شوہر ہے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے بیوی مہر معاف کرنے پر مجبور ہو رہی، اور آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی میرا جو حق آپ کے ذمے ہے کہ میں نے اپنی ذات کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے ذمے تھا کہ آپ میرا مہر ادا کریں. لیکن شوہر اس انداز سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے کہ وہ عورت اپنی زبان سے یہ بول رہی ہے میں نے خوشی سے اپنا مہر معاف کیا، تو بظاہر وہ رضامندی کا لفظ استعمال کر رہی ہے، مگر یہاں اس کی مجبوری. ایک آدمی دوسرے آدمی کا کام نکال سکتا ہے، مگر بغیر بھاری بھرکم رشوت کے وہ کام نہیں کر رہا ہے، اور سامنے والا اپنا جائز کام نکالنے کے لیے کہ بغیر رشوت کے کام نہیں ہوگا، تو وہ تیار ہو جاتا ہے. سر
19-20 دیکھ لیں گے، آپ میرا کام نکالیے اور میں رضامندی سے آپ کو دے دوں گا۔ یہ سامنے والا لفظ کیا بول رہا ہے؟ میں رضامندی سے اوپر کے پیسے دے دوں گا، بول رہا ہے رضامندی کے، مگر اگر یہ کام نہ ہوتا تو وہ جو زائد پیسے رشوت کے طور پر دے رہا ہے وہ کبھی سر کو دیتا، کبھی پوچھتا بھی نہیں۔ تو یہ بیچارہ رضامندی کا لفظ استعمال ضرور کر رہا ہے مگر یہ اس کی مجبوری۔ کوئی دکاندار ایسا ہے کہ اس نے مال کو اسٹاک کر رکھا ہے، نہیں بیچ رہا ہے ابھی، جب ساری دکان میں اور سارے گوڈاؤن میں وہ اسٹاک ختم ہو جاتا ہے اور سارے کسٹمرز کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اب یہ آدمی اپنی منہ بولی قیمت کے عوض اس کو فروخت کر رہا ہے۔ اب عوام کو اس کی ضرورت ہے تو وہ خوشی سے پیسہ دے رہے ہیں جتنا مانگ رہا ہے، وہ بظاہر آ کر دکان تک اپنا پیسہ دے رہے ہیں۔ جو گیہوں 30 روپے کلو مل سکتا تھا مگر آج اس کی قلت ہونے کی وجہ سے وہی گیہوں 60 روپے میں 100 روپے میں مل رہا ہے اور وہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہاں قیمت اگرچہ رضامندی سے دی جا رہی ہے مگر لوگ مجبور ہیں، ایسی مجبوری کا لوگوں کا فائدہ اٹھانا درست نہیں۔ اس لیے تجارت میں بھی بینیفٹ مروت کے حساب سے ہی لینا چاہیے، جو عام مارکیٹ میں اور عام دکانوں پر چلتا ہے۔ بھئی ایک چیز 40 روپے میں ہم کو خرید میں مل رہی ہے، ہم اس کو 50 میں 60 روپے میں بیچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سی مرتبہ اس کو 150 روپے میں 300 روپے میں 400 روپے میں، یہ مروت کے خلاف ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ ہمارا تجارت کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری ہوں اور میرے اوپر اللہ نے جو حقوق اپنے اہل و عیال کے رکھے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں۔ یہ تاجر امانت دار، یہ تاجر سچا ہے۔ یہ آیت کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں۔ ایک بہت بڑا گناہ کہ دوسرے کے مال کو ناحق طور پر کھانا، اور دوسرا ہے کسی کی جان پر حملہ کرنا۔ یہ 2 گناہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ